اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. عزیزان گرامی وقار، رات کافی ہو چکی اور مجمع میں جتنا جوش بھرنا تھا مداح رسول احمد علی صاحب نے بھی بھر دیا. اور پھر میں اسٹیجوں پر دیکھتا ہوں کہ ہماری امت کے دبلے پتلے کفیل کا جب یہ حال ہے تو موٹے تازے جلیل کا کیا ہوگا. آواز یہی ہوتی ہے کہ امت کو بیدار کرنے کی، اور دنیا خوف زدہ انہی آوازوں سے ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ اور جس چیز سے لوگ خائف ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ہمارا جبہ، ہمارا امامہ، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. انہیں پتہ ہے کوئی ایک چیز اندر سے نکلتی ہے جو انقلاب لاتی ہے. جلسے جلوس اور یہ پروگراموں سے میں کافی اپنے آپ کو روکتا رہا، اور ابھی بھی اس لیے کہ نظام پورا ہم نے جو دیکھا ہے، ہمارے درمیان بد نظمی زیادہ ہو جاتی ہے. اسٹیج پر بھی، جلسوں میں بھی بھیڑ بھاڑ، لوگ اس کو طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں. سنیوں کے پاس ڈسپلن نہیں ہے، اور ہمیں لے کر کے بھی بہت سارے اعتراضات اٹھتے ہیں. جلسوں میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. میرے عزیزوں، ہم بچ رہے تھے، لیکن روزانہ لوگوں کی اتنی زیادہ مانگ کہ ہر جگہ پر لوگ چاہتے ہیں کہ جلسہ ہو جائے، پروگرام ہو جائے. بیٹھ کر کے پھر میں نے سوچا کہ آج جیسا تیسا ہی صحیح، جس انداز سے بھی مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، یہ شوکت اسلام کا اظہار تو ہوتا. اور اس لیے بھی اب آنا ہم نے ضروری محسوس کر لیا کہ ہندوستان میں اب چھوٹے دجال پیدا ہو گئے، اور وہ اگر بھیڑ جمع کر پد یاترا کر کے لوگوں کو بھڑکائیں اور یوں کہیں کہ آپ کو دلی بلاسٹ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں میں بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بم سے اڑانے والے لوگوں کا بھارت چاہیے یا رکشا کرنے والوں کا بھارت چاہیے. نشانہ مسلمانوں کی طرف ہے، وہ کوئی اور ہوں گے اڑانے والے، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. لیکن ہم بھی آپ سے یہ کہتے ہیں، ہاں ہم بھی جواب میں کہتے ہیں، ہمیں بھارت کون سا چاہیے؟ گولی مارنے والے گوڈسے کا نہیں چاہیے، ہر دل میں محبت پیدا کرنے والے غریب نواز کا چاہیے. امن کے پیغام ہر علاقے میں پھیلانے والے اس غریب نواز کو تم نے پڑھا ہی نہیں ہے. آج لوگوں میں نفرت کا بازار گرم ہو چکا ہے، اور اس لیے بھی ہم آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں کہ آپ ڈرو مت. دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر دن ہمارے لیے سب خوشحالی کے نہیں ہوتے، آزمائش کے بھی وقت آتے ہیں. چاند کو بھی گہن لگتا ہے، لیکن جب چھٹ جاتا ہے تو پھر آب و تاب کے ساتھ چمکتا بھی ہے. امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ سے امتحانات اور آزمائش کے اس دور سے گزرتی گئی ہے، اور ثابت قدمی کا یہ امتحان ہوتا ہے. آج پوری دنیا ہماری طرف جھپٹ پڑنے کی نظر سے دیکھ رہی ہے. ابھی جیسے کبیر صاحب کہہ رہے تھے، نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا. کسی کے باپ کا ہے ہندوستان، کوئی نکالے کوئی بٹھائے، لیکن لوگوں میں ڈر پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، بھے پھیلایا جائے، اور مسلمان ڈرا سہما
جی حضوری کرنے پر آ جائے. یاد رکھو میرے عزیزو، یہ طوفان تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا ہے. اس طوفان میں جتنے خس و خاشاک اور کچرے ہیں سب اڑ جائیں گے، اور جو محبت مصطفیٰ کے ساتھ ہیں وہ ان طوفانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور کھڑے رہیں. اس سے بڑے بھی امتحانات آ جائیں وہ ڈٹے رہیں گے اور جمے رہیں گے. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہ گئے، پھر اس پر ڈٹے رہ گئے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے ان پر اللہ فرشتوں کو اتارے گا. وہ یہ کہتے ہوئے آئیں گے فرشتے ڈرو مت، گھبراؤ مت، تھوڑے دنوں کی بات ہے، جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ جنت بھی تمہارے انتظار ہے. وہ دن آئے ہیں ہمارے. آج ہر جگہ پر کوئی چاقو چھری پر ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے. ارے آج کل کے پیدا ہوئے کیڑے مکوڑے بھی آ گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعروں کو منہ دکھانے کے. حالات ہمارے بدلے ہوئے ہیں. ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے جو حالات آج محسوس کیے ہیں اس کی وجہ یہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار. یہ تو حالات ہمارے اس طرح کے ہو گئے کہ ہمارے بچے آوارہ ہو گئے، ہمارے جوان راستہ بھٹک چکے. اس کے لیے ایک مشہور محاورہ، بلکہ کسی نے یہ شعر کے انداز میں کہا تھا، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. ہوتا یہی ہے کہ گھر کی دیوار گر گئی تو لوگ ادھر سے ادھر جانے کا اس کو راستہ بنا لیے. تمہارے اخلاق تھوڑے نیچے کیا آ گئے، ہر کسی قوم نے تم کو اپنے نشانے پر رکھ لیا. ہر کوئی ٹرائل مسلمانوں پر کرنے لگ گیا. جس کو بھی آج لوگوں میں، ایک بات آپ کو میں بتاؤں، کہیں چھپا ہوا بھی کوئی کیڑا مکوڑا ہوگا، اسے مشہور ہونا ہے تو مسلمانوں پر بھونک کر مشہور ہونا چاہتا ہے، اسلام پر بول کر کے وہ باہر آنا چاہتا ہے، ہیرو بننا چاہتا ہے. ہیرو بننے کی یہ جو ہوڑ لگی ہوئی ہے، حیرت کی بات ہے تمہیں اس طرح کی سستی شہرت میں بھی ہم ہی یاد آتے ہیں، وہاں پر بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے. لیکن میرے عزیزوں یہ حالات ہمیشہ نہیں رہتے، ہمیشہ نہیں رہتے. مصیبتوں کے وقت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی، حضرت خباب ابن الارت، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت خباب کو جان جن کی جا چکی ہے، حضرت خبیب ابن عدی جن کو کفار و مشرکین نے ختم کر دیا ہے. یہ سارے حالات دیکھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ یہ سوال سنو توجہ سے. جب مصیبتیں زیادہ آئی تھی، ارے اس کا 5% بھی آج آپ نہیں دیکھ رہے، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، جو صحابہ پر گزری. موب لنچنگ نہیں ہوتی تھی اس وقت، موب لنچنگ بھی ہوئی ہے، صرف مردوں کی نہیں، عورتوں کی بھی، بچوں کی بھی، بے حساب اس وقت قتل بھی ہوئے. اور اسلام کی ابتدائی حالات میں ان لوگوں نے جو جو مصائب سہے ہیں، تکالیف اٹھائی، تو حضور سے آ کر کے انہوں نے پوچھا تھا کیا ہم حق دین پر نہیں ہیں، ہمارا ایمان حق ہے یا نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، بلا بالکل حق پر ہے. تو پھر اتنی مصیبتیں آتی کیوں ہیں، اتنی پریشانیاں آتی کیوں ہیں؟ آج ہو سکتا ہے آپ سب کے دلوں میں بھی یہ بات اٹھتی ہو کہ اگر ہم حق پر ہیں تو یہ حالات اس طرح بکھرے کیوں ہیں؟ تو ایک بات یاد رکھ لینا، حضور نے تو یہ جواب فرمایا کہ تم سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کرام پر آتی ہیں. نبی تو گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشیں ڈالی ہیں. انبیاء کرام پر صحابہ سے بھی زیادہ مصیبتیں آئی.
حضور نے فرمایا جس کا جیسا امتحان ہوگا ویسی مصیبتوں سے گزارا جائے. اور میں اپنی زبان میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب نسبت کی بات آئے, مجھ سے گجرات میں کسی صاحب نے پوچھا, کہا تھا کہ آپ تو اسٹیج پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد پھر آپ بولیں. سنو, ہم کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو شعر میں استعارہ کے طور پر ہم کہتے ہیں تو شمع رسالت ہے. یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ. ہم سب کیا ہیں؟ ہم سب کیا ہیں؟ پروانے. اور حضور کو شمع ہم کہتے ہیں. شمع اور پروانے کو کبھی دیکھا بھی ہے یا صرف اور صرف سنا ہے؟ تھوڑی دیر اگر آپ توجہ کریں تو ایک موسم بھی آتا ہے, ویسے بھی لائٹ جہاں پر بھی آپ جلائیں, دیکھو کیڑے مکوڑے جو آ جاتے ہیں ارد گرد گھومتے, چراغ روشن کرو وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے پتنگے آ جائیں گے, کیڑے آ جائیں گے, وہی پروانے ہیں. اور یہ شمع کے ارد گرد آتے کیوں ہیں؟ تھوڑی دیر اس کی روشنی لیتے, گھوم پھر کر کے وہاں پر مر جاتے, جان دے دیتے. کتنے کیڑے مر جاتے ہیں ایک شمع کے پاس, روشنی کے پاس. تو آپ کبھی ان پتنگوں کو پوچھو, اپنے بھائیوں کو بھی مرتے ہوئے دیکھ رہو, پھر جاتے کیوں ہو؟ چراغ روشن ہے, اس کے ارد گرد آتے کیوں ہو؟ پروانہ جواب دے گا میں پیدا ہی ہوا ہوں شمع پر جان دینے کے لیے. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اسی لیے پروانہ یہ کہتا ہے تو نادان ہے, تو صرف شمع کے ارد گرد میرے بھائیوں کو مرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے مری ہوئی لاشیں دیکھ کر کے پھر کیوں آتا ہے؟ جواب وہ دیتا ہے پروانہ میں پیدا ہی ہوا ہوں شمع کے اطراف گھوم کر اپنی جان دینے کے لیے. ان دنیا والوں کو بتاؤ اے سنی مسلمانوں, غیرت سنی آج بھی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ہم پیدا ہوئے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر مرنے کے لیے ہی. اسی لیے تو ہم اپنے بزرگوں سے جو منقول ہمیں عقیدے اور ادب آئے ہیں ہم گنگنا کر کے یوں کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں ہماری اپنی زندگی ہوتی تو فکر کرتے, ہماری اپنی جان ہوتی تو ہم فکر کرتے. ارے آدمی اس چیز کی حفاظت کی فکر کرتا ہے جو اس کی خود کی ہو. کپڑا میرا ہے تو میں بچاؤں, سامان میرا ہے تو میں بچاؤں, جان میری ہے کہاں کہ میں حفاظت کی فکر کروں. ہم نے تو جان سپرد کی ہے مدینے کے آقا کے حوالے. اور اسی لیے بریلی کے امام نے ہمیں یہ سکھایا تھا کبھی یہ مت کہنا میری جان ہے میں فکر کروں گا میں حفاظت کروں گا, نہیں بلکہ یوں کہنا یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ توجہ کریں, ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں. ارے وہ پرواہ کرے جسے مرنے کا ڈر ہو. اور دوسری بات یہ بھی میں بتاؤں, آپ کو ڈر کس چیز کا بٹھایا جا رہا ہے؟ کس چیز سے خوف زدہ ہو؟ بھاگتے کس چیز سے ہو؟ سب سے لاسٹ اس دنیا میں کچھ ہونے والا ہے تو موت ہے. سب سے آخری چیز کیا ہونے والی ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ سزائیں جتنی بھی ہیں سب سے ہائیسٹ سزا موت ہے. اور موت اس کے لیے ڈراؤنا سپنا ہے جس کو جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے. اور مومن کے لیے ڈراؤنا سپنا نہیں, یہ تحفہ ہے. ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر دیدار مصطفیٰ, اس کے لیے ڈراؤنا سپنا نہیں ہے. اور سچا مومن تو انتظار میں گزارتا ہے, نہ جانے وہ شب کب آئے گی جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب کے پاس جاؤں. میرے عزیزوں, ہم وہ لوگ نہیں ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا انگریزوں نے پرکھ کر کے دیکھا تھا تمہاری طبیعت کو, اور اس کے بعد یہ جملہ کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا.
حقیقت ہے یہ. انگریزوں نے جو کہا تھا یہ بھوکے رہتے ہیں, پیاسے رہتے ہیں. فاقہ کش کس کو کہتے ہیں؟ مہینوں سے ان کے گھر میں روٹی نہیں آتی, کپڑے کے محتاج ہے, گھر کی چھت نہیں ہے, لیکن موت سے ڈرتا نہیں ہے. کون سی چیز ہے جو اسے نڈر بنا کر رکھی ہوئی؟ کون سی چیز ہے جو اسے بے خوف بنا کر رکھی ہے؟ انگریز کہتا ہے روح محمدی اس کے بدن سے نکال کر. روح محمدی, ساری دنیا اسی کے چکر میں ہے کہ وہ روح محمدی جو ان کے پاس ہے اسے نکال کر. آخر حد تک میرے عزیزوں, دنیا جس چیز کی کوشش کرتی رہے گی وہ یہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ تمہارے روٹی, کپڑا, لتا, جگہ, مکان اس کے دشمن ہیں؟ نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تمہاری جو دشمنی ہے, تمہارے سلسلے میں شیطان جس چیز سے پریشان ہے وہ کیا ہے؟ آنکھ سے کاجل صاف چرانا, یا وہ چور بلا کے تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تمہاری گٹھری ہی دیکھی گئی ہے. چور جو ہے نا دیکھتا ہے مجمع میں کس کے پاس ہے مال اور اسی کی جیب پر نظر رکھتا ہے, اور ہر ایک کو دیکھتا بھی نہیں. اسی لیے میرے عزیزوں, آپ کے اوپر نظر اس لیے ہے شیطان کی کہ گٹھری میں موٹا مال دکھ رہا ہے, بڑا مال اس کو دکھتا ہے. اسی لیے ساری کی ساری طاقت سنیوں پر لگائی جاتی ہے, اور جہاں بھکاری لوگوں کچھ ہی نہ ہو ان کا کون دشمن ہے؟ ان کا کون دشمن ہے؟ ان کے پاس چور کو ملنا کیا ہے؟ اور اسی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو اتنے نمازی ہیں, 40 دن چلے جاتے ہیں پوری جماعت لے کر کے بھی کچھ نہیں ہوتا, کہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا, اور ہم جو ہے 4 لوگ بھی جائیں تو ہم کو پتہ نہیں کتنے بیریکیٹنگ سے کراس کرنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ بھی معاملہ تھا. اور ایک صاحب, ان کی بھی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آفیسر. میں نے کہا صاحب اتنی بڑی جماعتوں کو آپ کچھ نہیں کہتے, میں اکیلا آدمی, میرے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں, اور سارے سنتری, سارے پہرے دار میرے پیچھے لگا دیتے ہو. کہا وہ بے ضرر ہے, وہ بے ضرر ہے. جملہ تھا, وہ نقصان دہ نہیں ہے, نقصان دہ نہیں ہے. وہ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں, حتیٰ کہ وہ اسرائیل میں بھی جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ سے پرابلم ہے. کہا کیوں؟ آپ سے پرابلم یہ ہے کہ وہ بولتے کچھ نہیں اور بولتے آپ سب سے زیادہ. تو کہا مین مسئلہ بولنے کا, سمجھ میں یہی آیا بولنے کا. تب پھر ہم نے آپ کو ایک بات ان کو یہ کہا, آپ کی سیکیورٹی, آپ کی امن و شانتی سب مبارک ہو, اگر بولنے میں کمپرومائز کرنے ہی پر وہ ساری چھوٹ مل سکتی ہے تو 1000 بار مار دو, ہم کو ویسی چھوٹ کی ضرورت نہیں ہے. بزدل بن کر, بے غیرت بن کر جینے کا مطلب کیا ہے؟ تم آج روک سکتے ہو, انشاءاللہ کل رب تبارک و تعالی حالات صحیح فرما دے. آج تم پابندیاں لگا سکتے ہو, ہمارے اوپر کس چیز کے لیے پابندیاں؟ صرف اس لیے کہ حق بات بولنا ہے, حضور پاک کی عزت کے بارے میں بولنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اٹھانا نہیں ہے, بیدار نہیں کرنا ہے. عشق رسول پر لوگوں کو اٹھانا نہیں ہے. یہ میں اندر کی باتیں بتا رہا ہوں. کچھ لوگوں نے مجھے آ کر یہ کہا بھی آپ کو جتنا دوسرے ٹاپکس پہ بولنا ہے بولتے رہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بس یہ آپ جو ناموس رسالت اور عشق رسول کی بات جس میں نوجوانوں کو اٹھاتے ہیں یہ بند کر دیجیے. کہا یہی تو اصل ہے, اور جان نہیں رہی تو پھر جسم کا مطلب ہی کیا؟ نماز, روزہ, حج, زکات, یہ ساری چیزیں ہاتھ, پیر, آنکھ, کان کا نام کام کر سکتی ہیں, لیکن کسی کے اندر روح ہی نہ ہو تو ہاتھ کا کیا کام, پیر کا کیا کام, یہ آنکھ اور ناک کا کیا کام؟ روح اگر ہے تو یہ ساری چیزیں کام کی ہیں, اور روح نہ ہو تو یہ سب سڑ گل جاتی ہیں. اسی لیے عشق محمدی ہماری روح ہے, مصطفیٰ کریم کا نام ہماری جان ہے, اور اس کے بغیر ہمارا کچھ نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا, وہ جو نہ تھے تو سنیوں کو پتا ہے, وہ جو نہ ہو تو. دوسرا جملہ آپ کی طرف سے ہی ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے. جاہل سے جاہل محلے میں بھی جا کر کے پوچھو, وہ دوسرا جملہ خود ہی کہیں گے, وہ جو نہ ہو تو. سب کو پتا ہے ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو, ارے قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو, اور حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو.
تمہاری نماز میں بھی تمہاری اذان میں بھی وہ جو نہ ہو تو یہ ایک بات یاد رکھو، آبرو ماں نام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اپنی ساری طاقت و قوت اسی بات پر لگاؤ کہ مجھ سے یہ دولت کوئی چھیننے نہ پائے، مجھ سے یہ چیز کوئی چھیننے نہ پائے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ حالات ہمیشہ ایک طرح کے نہیں رہتے۔ لوگ اگر یہ سمجھتے طاقت کے نشے میں کہ سب کچھ اب جیسا چاہے ویسا چلا لیں گے، تو بعض اوقات کتا بھی جو بیل گاڑی کے نیچے چلتا ہے وہ یہی سوچتا ہے پوری بیل گاڑی میں ہی چلا رہا ہوں، اس کو بھی ایسا لگتا ہے، اور لوگ ڈر جاتے ہیں اسٹیج والے بھی، میں جیسی کتا کہتا ہوں۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے عزیزوں، ہم نے یہ اس کا اظہار بھی کر دیا، جن کو تکلیف تھی ہم نے اس کے جواب میں کہہ دیا آپ کو تکلیف ہوتی ہے کسی کو بھی کتا کہنے سے، لیکن مجھے نہیں ہوتی۔ آپ مجھے 1000 بار کتا کہو لیکن اس کا نہیں، دربار رسالت کا ہم خوش ہوں گے۔ ہماری پہچان ہی وہ ہے، سگے طیبہ سب کہہ کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے۔ ہمیں سب اس بات سے ڈر نہیں ہے۔ آج سے میں کہتا ہوں کہ یہ حالات ہمیشہ کے نہیں رہتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بدر کے حالات دیکھے، احد کے حالات دیکھے، خیبر کے حالات، خندق کے حالات دیکھے، اور حدیبیہ میں صلح کے حالات بھی دیکھے۔ ایسا وقت بھی آیا تھا کہ مکہ کے کفار و مشرکین نے زور زبردستی کر ڈالا تھا، ساری اپنی پسند کی صلح نامے میں شرطیں لگا رکھی تھی کہ مدینے سے کوئی بھاگ کر کے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، مکہ سے کوئی بھاگ کر جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ سب صحابہ نے دیکھا تھا یہ دبی ہوئی صلح ہے، یہ جھک کر کے ماننے والی بات ہے۔ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ صحابہ نے اس وقت جانتے ہو بے چینی اور بے قراری میں کہاں تک پوچھا تھا؟ سیدنا عمر ابن خطاب، یہ آج کے حالات پر میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بھی اس میں اس طرح کے خیالات لے کر کے بیٹھا ہو کہ ہم حق پر ہیں تو ایسے حالات کیوں بنے ہوئے؟ حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو جائے، ہم مکہ والوں سے جنگ کر کے عمرہ کر لیں گے، ہم 1400 کی تعداد میں۔ حضور منع کر رہے تھے کہ نہیں، جنگ کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ حضرت عمر جا کر کے صحابہ کو پکڑ پکڑ کر کہہ رہے تھے کیا جنگ کی تیاری نہیں کر سکتے؟ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ ابو بکر چلو رسول اللہ سے بات تو کرتے کہ جنگ کریں گے، ہمیں یہ صلح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو کندھا ہلا کر کے کیا کہا تھا جانتے؟ کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنی غیرت میں رہ کر کے بات کرو، اس لیے کہ تم کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ رسول اللہ، وہ جو دیکھتے ہیں وہ وحی خدا کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ علم دیا ہے۔ تو حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ہوا کیا جانتے ہیں؟ سال نہیں گزرا تھا کہ 10,000 صحابہ کی تعداد کے ساتھ میرے آقا مکہ میں فاتح کی شان سے داخل ہوئے تھے۔ مکہ میں جب تشریف لائے تھے قتل و غارت کرتے ہوئے نہیں آئے تھے۔ طاقت کا نشہ جس کو آج چڑھتا ہے نا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آج ہمارا پاور ہے، جو کچھ چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے مار دیں، ختم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزاج تو دیکھو، تقریباً جن کو صحابہ کو 20 سال تک جنہوں نے تکلیفیں دی ہیں، وہ مکہ میں دشمن موجود تھے، پکڑ کے ان کو مار سکتے تھے۔ حضور پاک جب مکہ میں تشریف لائے، صحابہ سب ساتھ میں، اعلان ہو رہا تھا، صحابہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت کے چھیتڑے اڑانے کا دن ہے، دشمنوں کو پکڑ کے ماریں۔ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، الیوم یوم الرحمہ، آج کا دن رحم کرنے والا تھا، معاف کیے جائیں گے سب۔
مکہ کے ان پرانے دشمنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ طاقت جب کسی کے پاس آئے تو رسول اللہ کو دیکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے؟ کمزوروں کو یا مغلوب لوگوں کو پکڑ کر کے مارا نہیں ہے، انہیں معاف کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا۔ یہ بھی نہیں کہ جو کہتے ہیں کہ تلوار کی نوک پر اسلام پھیلایا جا رہا، تلوار کی نوک پر پھیلایا جاتا تو میرے عزیزوں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تلواریں بہت سالوں تک لوگوں کے پاس رہی، اسلام تلوار کی نوک پر نہیں پھیلایا گیا۔ جس کو ایسا لگتا ہو، جس کے پاس ایسی تاریخ آئی ہو، وہ جھوٹی تاریخ ہو سکتی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان عظیم اخلاق کو دیکھ کر صحابہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تھے، اور دنیا ایک بڑی جماعت کے ساتھ اسلام کو اپنا رہی تھی اور آج بھی اپناتی ہے۔ آج بتاؤ جو نئے یورپ امریکہ میں داخل اسلام ہو رہا ہے، ان کو کون تلوار کی نوک پر بلاتا ہے؟ ان کو کون گردن پر تلوار رکھتا ہے؟ پڑھو اسلام کی سچائیوں کو تو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن میرے عزیزو، آپ سے یہ بات عرض کرنا ہے مجھے کہ حالات ہمیشہ ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ آج تمہارا امتحان ہے، آج تمہاری آزمائش کا وقت ہے، اور اسی آزمائش اور اسی امتحان کے وقت کے لیے ہی میں نے کہا تھا کچھ دیر کی خاموشی ہے۔ اسی کے لیے تو کہا تھا، باقی کا جملہ آپ کریں، باقی سب کو پتا ہے۔ ہم تو اندر بھی گئے تھے، تب بھی ہمارا استقبال قیدیوں نے یہی بول کر کے کہا تھا۔ ہمیں پتا بھی نہیں تھا، اندر بیرک میں بیٹھے سارے لوگ اندر سے پکار رہے تھے، مولانا صاحب آ گئے، کچھ دیر کی خاموشی ہے۔ میرے عزیزوں، اس بات کو میں نے اس لیے کہا تھا کہ حالات اگر برے ہوں تو کچھ دیر کی بات ہے۔ رات ہمیشہ نہیں رہتی، صبح ہو ہی جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا، صبح کو طلوع ہونا ہے اور سورج کو نکلنا ہے۔ آپ کا امتحان ہے اور آپ کی آزمائش ہے۔ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو بک جاتے ہیں۔ یہ آج دیکھا جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو، وہ آتے بھی ہیں جاتے بھی، ہمارے آس پاس بھی یہ وہ ہواؤں والے لوگ ہیں جن کو احمد علی صاحب ابھی کہہ کر کے گئے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو جی حضور سے آگے نہیں گئے، ان کی قسمت میں ہوگا۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھو، آپ نے اپنی جان اور اپنا ایمان رسول اللہ کو سمجھا ہے، تو اس بارے میں کسی سے سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی آئیڈینٹیٹی کے ساتھ رہو، انشاءاللہ سب خیر ہوگا۔ اللہ قادر مطلق ہے، مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے۔ بڑے سے بڑے آئے اس روئے زمین پر جنہوں نے خون کی ندیاں بہائی ہیں، بڑے سے بڑے ترم خاں آئے، لوگوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے، لیکن کیا وہ ہمیشہ کے رہ گئے؟ ان کا بھی انجام خطرناک ہوا۔ فرعون بھی غرق ہوا ہے، نمرود بھی مر گیا ہے، کوئی باقی نہیں رہا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اور کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارے میں آتی کہاں پر ہے، یہ انسانیت جمع کہاں ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف مسلمان جائیں گے، یہ حدیث میں ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان جائیں گے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب کے سب ساتھ مل کر کے نبیوں کے پاس گھومیں گے، کیونکہ حساب ہی نہیں شروع ہوا ہے۔ اخیر میں آئیں گے میرے مصطفیٰ کے پاس، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے لوگ مل کر کے کہتے ہیں آپ حبیب اللہ ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، ہماری سفارش کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے وہ نہیں کہا جو دوسرے نبیوں نے کہا، میرے علاوہ دوسرے نبیوں کے پاس جاؤ، بلکہ آخری رسول نے یہ کہا
انا لہا، میں اسی کے لیے تو انتظار کر رہا تھا، میں اسی کے لیے ہوں آج تمہاری شفاعت کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں گر کر کے اللہ کی حمد بیان کریں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب اپنا سر اٹھاؤ، جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ سارا منظر آپ کو بھی پتا ہے کہ سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کے پاس جائیں گے۔ یہ پہلے سے بتایا گیا ہے، بار بار سنایا گیا ہے۔ تو پھر مرنے کے بعد قیامت کے دن ڈائریکٹ رسول اللہ کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ سب کو معلوم ہے، سن بھی رکھا ہے، اچانک ہونے والی چیز تھوڑی نہ ہے، بچپن سے سنتے آ رہے اس حدیث کو۔ اس دن یہ سارے لوگ جو سنے ہوئے ہیں مسلمان، یہ بھی ڈائریکٹ رسول اللہ کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ سب کو پتا ہے آخر میں وہیں سے ہونا ہے، یہ گھوم رہے کیوں؟ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اس دن میرے عزیزوں میموری نکال لی جائے گی، دنیا کے تمام معاملات یاد نہیں رہیں گے، گھمایا جائے گا اور آخر میں میرے مصطفیٰ کے پاس لایا جائے گا۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت اس منظر کو بیان کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی۔ یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کے دن بھی ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اے سنی مسلمانوں، اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر مر مٹنے والے، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر مر مٹنے والی قوم ہو تو پھر انتظار کرو، آخرت میں وہ عزت سب کے لیے رکھی گئی ہے۔ آخرت میں وہ عزت ہمیں دیکھنی ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آج تمہیں کوئی عزت دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے اس کی پرواہ مت کرو، عزت دینے کی سرٹیفکیٹ یہاں کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ انسانوں کے، آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے بزرگوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ جو مجمع عزت دیتا ہے یہ تھوڑی ہی دنوں میں عزت کھینچ بھی لیتا ہے۔ ان کی پرواہ مت کرو، عزت دینے والا اللہ رب العزت ہے، اور قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ دولت میں عزت ہو جائے، شہرت میں بڑی عزت ہے اور خوبصورتی میں بڑی عزت ہے، یہ کب تک کی ہے جانتے ہو؟ کب تک کی ہے؟ ہم نے بڑے بڑے خوبصورت لوگ بھی دیکھے، چہرے پر جھریاں پڑ گئی تو لوگوں نے چھوڑ دی۔ مال والے بھی دیکھے، جب غربت آ گئی، غریبی آ گئی تو دنیا ان سے دور ہو گئی۔ جو لوگ آس پاس گھومتے پھرتے تھے سب کٹ گئے۔ عہدے والے بھی دیکھے، منصب والے بھی دیکھے، منصب پر بیٹھا ہوا منتری تھا، گزرتا تھا تو لوگ سلام مارتے تھے، ختم ہو گیا تو ابھی کوئی خیریت پوچھنے والا بھی نہیں۔ منصب سے عزت، دولت سے عزت، خوبصورتی سے عزت، یہ صرف اور صرف ٹیمپرری ہے، عارضی ہے۔ یہ دنیا کی تمام چیزیں ہم نے دیکھا ہے، جوانی پر، تمہاری طاقت پر جو عزت دے رہا ہے یہ صرف اور صرف تمہاری خام خیالی ہے، اس دھوکے میں مت آنا۔ ہاں، قائم رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی عزت کون سی ہے؟ وہ پاؤڈر لالی سے حاصل کی ہوئی نہیں، وہ دنیا کے جوتے سیدھے کر کے حاصل کی ہوئی نہیں، وہ دوسرے منصب حاصل کی ہوئی نہیں۔ وہ عزت ہمیشہ باقی رہتی ہے جو قدم مصطفیٰ سے ہو کر آتی ہے، میرے مصطفیٰ کی غلامی سے ہو کر کے جو آتی ہے وہ عزت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا بوڑھا ہو جاتا آدمی تو اس کو سائڈ کر دیتے لوگ،
کہ چچا اب تمہارا کام نہیں ہے، تم بیٹھو، اب تو جوان لوگ کام کرو. بہت بوڑھا ہو گیا آدمی تو اسے تو فیصلوں میں نہیں لے رہے، مشورے میں نہیں لے رہے. ارے سن کی ہے، کچھ کا کچھ کہہ جائے گا. دنیا کا بڑھاپا اسے کمزور کر دیتا ہے، لوگوں سے دور کر دیتا ہے. مگر میں نے دیکھا میرے مصطفیٰ کے غلاموں میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. دین میں جس کو عزت، دین میں جس کو بڑھاپا آیا ہے اس کی عزت کبھی نہیں جاتی، اس کی عزت کبھی نہیں جاتی. اسی لیے ہو سکتا ہے یہاں وہ آنکھیں ہوں گی جنہوں نے بریلی کے تاج الشریعہ کو دیکھا ہوگا. ایک جھلک جس نے دیکھا ہوگا. آپ کو پتا ہے 75 سال کی عمر، 75 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ایک بہت بڑا بڑھاپا ہے، بہت بڑا بڑھاپا ہے. لیکن اس بڑھاپے میں جو جمال چہرے پر تھا وہ لاکھوں جوانوں کے اندر بھی نظر نہیں آتا تھا. وجہ کیا ہے؟ آج بھی میرے عزیزوں وہ بڑھاپے ہم نے دیکھے ہیں، دوسرے بڑھاپے اور ہیں جہاں لوگ بھول جایا کرتے ہیں. لوگ ان کو سنکی بابا کہہ کر کے ہٹا دیتے ہیں، لوگ ان کو مجلسوں میں بیٹھاتے نہیں. لیکن ایک بڑھاپا وہ ہے جو دین پر آیا ہے، میرے مصطفیٰ کے نام پر آیا ہے. وہ جتنا بڑھتا جاتا ہے عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. ہم نے ایسے کتنے علماء مشائخ کو دیکھا. آج بھی بڑے مشائخ موجود ہیں. محدث کبیر کی زندگی کو دیکھو، 90 سال سے تجاوز کر گئی ہے عمر، لیکن کوئی کہتا ہے میرے عزیزو آج بھی ایک جھلک دیکھنے کو لوگ بےتاب رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں. ہزاروں علماء جن کے سامنے اپنے سر خم کر دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ بڑھاپا دنیا کی چاپلوسی میں ملا ہوا نہیں ہے، یہ حدیث رسول کی نسبت سے ملا ہوا ہے. یہ عمر مصطفیٰ کریم کی غلامی میں ملی ہوئی ہے. اسی لیے آپ سب سے بھی ایک بات ہی کہوں گا اور میں اپنی تقریر یہاں پر ختم کرتا ہوں. ادھر ادھر کہاں کہاں جہاں جہاں من کرے ڈھونڈ کر کے واپس آ جانا. زندگی بھر چھان مار کر کے وہ عزت نہ لا پاؤ گے جو آمینہ کے لال کے دربار میں ایک دن کی زندگی میں مل جائے گی. اسی لیے ہزاروں دن بھی اگر تمہیں ملے، دنیا کی غلامی میں ہزاروں دن کی غلامی تمہیں وہ عزت نہیں دے سکتی جو میرے مصطفیٰ کے ناموس پر ایک منٹ کی زندگی عطا کر سکتی ہے. ہمارے پاس آج کیا ہے؟ دنیا ہمیں چاہتی کیوں ہے؟ یہ سمڈیگا، یہ جھارکھنڈ، یہ بنگال، کوئی علاقہ بچا نہیں جہاں میں گیا نہیں. سارے علاقوں کو دیکھا ٹوٹ کر کے. جو لوگ چاہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ہماری پارٹی کا نیتا آیا ہے یا کسی جگہ کا امیر آیا ہے یا کسی جگہ کا بڑا آدمی آیا ہے. نہیں، دنیا صرف اور صرف ہم سے محبت اس لیے کرتی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. آ جاؤ اور اسی بات پر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. اور دنیا کچھ نہیں دیتی، کچھ نہیں دیتی، جتنا دیتی اس سے ڈبل لے لیتی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت کی اس بات پر قربان جاؤ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. لبیک یا رسول اللہ.